آزادی قسط نمبر 19۔ تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا۔ طارق اکثر سوچا کرتا تھا کہ 4 سال پہلے جس مشن پر تھا وہ کیا تھا۔ آخر ایک روز اس نے جب اس موضوع پر شاہ رخ سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ مشن تو ان کے پکڑے جانے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا تھا۔ اس دوران جو چھوٹی کارروائیاں انہوں نے کی تھی ان سے لبریشن فرنٹ کو بے حد سہارا ملا تھا۔ ان کارروائیوں سے دہلی کی حکومت بوکھلا گئی تھی۔ دہلی پولیس تخریب کاروں کی تلاش میں شکاری کتوں کی طرح پھر رہی تھی۔ اصل مجرم ان کے ہاتھ نہ آ سکے، البتہ سینکڑوں بے گناہوں کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ دوسری طرف کشمیر میں بھی کشمیری مجاہدین کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہزاروں بے گناہ کشمیری پولیس اور فوج کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے، ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی۔ انہی دنوں یہ خبر بھی آئی کہ سری نگر کے قریب سوپور میں کشمیری مسلمانوں کی ایک بستی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ بھارتی فوج نے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں زندہ جلا دیا تھا۔ بھارتی اخبارات اس قسم کی خبریں شائع کر رہے تھے، لیکن ریڈیو پاکستان اور BBC سے طارق کو صورتحال کا کچھ نہ کچھ علم ہوتا رہا۔ خبریں سن کر اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر ایک اس نے واپس جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ ممکن ہے تمہارا فیصلہ درست ہو، لیکن ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ آزادی کے اس جہاد میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے۔ وادی میں بھیڑیا صرف بھارتی فوجوں سے لڑنے والے مجاہدین کا ہے۔ ہماری ان کارروائیوں نے بھارتی حکومت کی ساکھ کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ کارروائیاں دراصل ہمارے اس مشن کا حصہ ہے جس کا مقصد ہندوستان میں کشمیریوں کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے۔ ٹریننگ کیمپ کی تباہی کے بعد تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ عوام نے حکومت کی پالیسی کے خلاف کس رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر سکے تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اسے نہ صرف ہمیں اخلاق کی مدد حاصل ہوگی بلکہ حکومت کی پالیسی بھی کسی نہ کسی حد تک ہمارے حق میں اثر انداز ہوگی۔ شاہ رخ چند لمحوں کو خاموش ہو پھر بولا، بھارت کی حکومت یوم جمہوریہ منانے کی تیاری کر رہی ہے۔ سری نگر اور پوری وادی میں کشمیری مسلمانوں نے بھارتی حکومت کے خلاف مظاہروں کا پروگرام بنایا ہے۔ ہمیں بھی اس قسم کی ہدایت دی گئی ہے۔ دہلی میں کشمیری مسلمان مظاہرہ کریں گے، ہماری ٹیم اپنی کارروائی کرے گی۔ اس کارروائی میں ہمارے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے جن سے تم پہلی مرتبہ ملو گے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ میں اب صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے۔ اس وقت تک اگر تمہیں یہاں رکنا پسند کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے تمہارے جانے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، طارق نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی، شاہ رخ نے کہا۔ کل رات میں نے ڈلہوزی ہاؤس میں ایک میٹنگ بلوائی ہے۔ اس میٹنگ میں وہ سب لوگ شریک ہوں گے جو اس مشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 2 مجاہدین حال ہی میں سری نگر آئے ہیں، وہ بھی اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ میں تو کل دوپہر کے بعد گھر سے چلا جاؤں گا، دل شیر بھی صبح سے چلا جائے گا۔ تم ہینا کو ساتھ لے کر آ جانا۔ میٹنگ کا وقت رات 10 بجے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ہینا کے ساتھ پہنچ جاؤں گا، طارق نے جواب دیا۔ اس رات طارق دیر تک سو نہ سکا۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تو صبح دیر تک سوتا رہا۔ جب اٹھا تو پتا چلا کہ ہینا کے سوا گھر پر کوئی نہیں ہے۔ طارق نے تیار ہو کر ناشتہ کیا اور ڈرائنگ روم میں آ گیا جہاں ہینا بھی موجود تھی۔ وہ دونوں باتوں میں وقت گزارتے رہے۔ 8 بجے کا کھانا کھا کر وہ کوٹھی سے نکل گئے۔ کوٹھی میں کوئی گاڑی تو نہیں تھی۔ کچھ دور پیدل چلتے رہے، پھر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی جس سے وہ کناٹ پیلس پہنچ گئے۔ ڈلہوزی ہاؤس میں میٹنگ کا وقت 10 بجے کا تھا۔ 9:30 بجے تک وہ دونوں شاپنگ سینٹر میں گھومتے رہے۔ 9:30 بجے ڈلہوزی ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ آج یہاں ایک مصری رقاصہ کا پروگرام تھا۔ لوگوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ ہینا اور طارق کونے کی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے والی میز پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر طارق چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ شخص بھی اس کی طرف دیکھ کر خفیف سے انداز میں مسکرا دیا۔ چند منٹ بعد وہ شخص اپنی میز سے اٹھ کر اس طرف چلا گیا جہاں باتھ رومز کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ 9:50 پر ہینا میز سے اٹھ گئی۔ وہ لیڈیز روم کی طرف گئی تھی۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد طارق نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ باتھ رومز والی راہداری میں داخل ہو کر وہ بائیں طرف مڑ گیا اور پھر مختلف راہداریوں اور خفیہ راستوں سے ہوتا جب وہ تہخانے والے ہال میں پہنچا تو وہ اس شخص کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر چونک گیا جسے بال میں ساتھ والی میز پر بیٹھے دیکھا تھا۔ اس کمرے میں دیواروں کے ساتھ صوفے بچھے ہوئے تھے جن پر 8 آدمی اور 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک تو ہینا تھی اور دوسری طارق اجنبی تھی۔ اس کی عمر 35 کے درمیان رہی ہوگی، خاصی حسین تھی وہ۔ مردوں میں گلاب الدین بھی شامل تھا۔ اس کی یہاں موجودگی ثابت کر رہی تھی کہ شاہ رخ سے اس کا مستقل رابطہ رہتا ہے۔ ٹھیک 10 بجے ایک اور آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے سب سے بڑی گم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد شاہ رخ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا
تب طارق کو پتا چلا کہ ہال میں دوسری میز پر بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ اسی کو جہنا پہچانے لگا۔ وہ لبریشن فرنٹ کا ایک مجاہد تھا اور صرف ایک دن پہلے فرنٹ کی طرف سے کچھ تجاویز لے کر سری نگر سے آیا تھا۔ اس کا نام مبارک علی تھا۔ اب طارق کو سب کچھ یاد آ گیا تھا، اسے کب اور کہاں دیکھا تھا۔ طارق نے کئی سال پہلے جس کیمپ میں ٹریننگ حاصل کی تھی، مبارک علی اس کیمپ کا انچارج تھا۔ وہ شخص جسے دیکھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اس کا تعلق بھی فرنٹ سے تھا اور وہ بھی ایک روز پہلے ہی سری نگر سے آیا تھا۔ تعارف کے بعد باقاعدہ میٹنگ شروع ہو گئی اور سب لوگ بھارت کا یوم جمہوریہ شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تجاویز پیش کرنے لگے۔ 25 اور 26 جنوری کی درمیانی شب 11 بجے طارق مندر مارگ پر لکشمی نارائن مندر سے چند گز دور ایک مکان میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ نیلم نامی اس خوبصورت عورت کا مکان تھا جسے اس رات میٹنگ میں شریک تھی۔ اس رات میٹنگ میں طے کر لیا گیا تھا کہ کس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق طارق کو آج کی رات نیلم کے ساتھ گزارنی تھی اور صبح اسے نیلم کے ساتھ اپنی کارروائی مکمل کرنا تھی۔ پروگرام کے مطابق طارق کو رات 12 بجے کے بعد نیلم کے مکان پر پہنچنا تھا، لیکن وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی آ گیا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازہ ایک نومر لڑکی نے کھولا تھا۔ لباس اور حلیے سے وہ کوئی ملازمہ ہی لگتی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی طارق اندر آ گیا۔ لڑکی اسے روکنے یا اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی، یا پھر طارق اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ نیلم کہاں ہے؟ طارق نے سوالے نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ لڑکی نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ طارق آگے بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس طرح رک گیا جیسے زمین اس کے پیر پکڑ لیے ہوں۔ دروازے کے بالکل سامنے پلنگ پر مرد اور ایک لڑکی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے۔ دروازے کی آواز سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ طارق کو دیکھ کر لڑکی کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مرد کو دھکا دے کر ایک طرف ہٹایا اور خود کو چھپانے کے لیے بستر کی چادر کھینچ کر جسم پر لپیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ماتھے پر سرخ بندیا اسے ہندو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر طارق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ گھوم کر تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ کمسن لڑکی اب بھی ڈیڑھی میں کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا نیلم کہاں ہے؟ اس مرتبہ طارق نے قدرے سخت لہجے میں لڑکی سے دریافت کیا اور لڑکی نے اس مرتبہ اوپر کی طرف انگلی اٹھا دی۔ طارق نے گھور کر لڑکی کی طرف دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک مختصر سا لاؤنج تھا اور اس سے آگے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر اندر تاریکی تھی۔ دوسرے کمرے میں روشنی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ طارق نے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھول دیا۔ یہ کمرہ بہت شاندار طریقے سے آراستہ تھا۔ قیمتی صوفے، خوبصورت دبیز قالین، کمرے کی ہر چیز خوبصورت اور قیمتی تھی۔ دائیں طرف والے صوفے پر ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ آدمی ہندو لگتا تھا، عمر 50 سے کچھ اوپر رہی ہوگی۔ اس نے دھوتی کرتا اور سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا، کلین شیو اور سر کے بال سفید تھے۔ وہ نیم مدہوش تھا۔ اس نے اگرچہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا رکھی تھی، لیکن اس کا سر عورت کے کندھے پر جھکا ہوا تھا اور وہ عورت نیلم تھی۔ اس کے جسم سے ساڑی کا پلو ہٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جس وہ مرد کے ہونٹوں کی طرف لے جا رہی تھی، لیکن دروازے پر پیر کی ٹھوکر پڑنے سے وہ اس طرح اچھلی کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس کے ساتھ ہی مرد پر گر گیا۔ شراب نے اس کا کرتا اور کوٹ بھی تتر بتر کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ یہ کون بدتمیز ہے؟ وہ آنکھیں ملتے ہوئے ہکلایا۔ لالا جی یہ۔ نیلم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نیلم نے اس ہندو بوڑھے کے کان میں نہ جانے کیا کہا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سرگوشی اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا تھا۔ اس نے دروازے کے قریب پڑے ہوئے اپنے جوتے پہنے مگر پیر الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ آخرکار اس نے جھک کر جوتے ہاتھ میں اٹھا لیے اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر باہر بھاگ گیا۔ طارق دروازے کے قریب کھڑا خونخوار نگاہوں سے نیلم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیلم اپنی جگہ سے اٹھ کر ساڑی درست کرنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارا کردار اتنا مکروہ اور گھناؤنا ہے۔ طارق سلگتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کل رات کی میٹنگ میں تو تم دخترا نے کشمیر کی عزت و ناموس کی قسمیں کھا کر ہندو بھیڑیوں سے خوفناک انتقام کی باتیں کر رہی تھی، لیکن اس وقت تمہارے روپ دیکھ کر گھن آ رہی ہے مجھے، اور شاید یہی تمہارا اصل روپ ہے۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی قابل یقین نہیں ہوتا، نیلم نے مدھم لہجے میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ ضروری نہیں کہ حقیقت وہی ہو جو تم نے دیکھی ہے۔ میری نظروں کو جھٹلانا چاہتی ہو؟ طارق نے اسے گھورا۔ اگر یہ سب کچھ فریب نظر تھا تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ نیلم نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، میں کشمیر کی بیٹی ہوں اور کشمیر کی کوئی بیٹی اپنی جان تو دے سکتی ہے، کسی کو اپنی عزت سے اس طرح کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آج وادی میں میری سینکڑوں بہنوں اور بیٹے کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ میں ان کے بارے میں سنتی ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میں ان کا انتقام لے رہی ہوں۔ یہ دکانداری میں حصول زر
عیاش جنسی تسکین کے لیے نہیں کر رہی، یہ تو وہ جال ہے جو میں ان خونخوار بھیڑیوں کو پھنسانے کے لیے پھیلائے بیٹھی ہوں۔ لوگوں کو میرا دامن داغدار نظر آتا ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ میرا دامن بالکل صاف اور بے داغ ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے وطن کی آزادی کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو مقرر حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تم نے جو کچھ دیکھا وہ حقیقت میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ لیکن نیچے کمرے میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے؟ طارق بولا۔ ہاں وہ حقیقت ہے، نیلم نے جواب دیا، لیکن تمہیں شاید علم نہیں، وہ ہندو لڑکی ہے، اس کا چاہنے والا بھی ہندو ہے۔ میں انہی کے جوتے انہی کے سر پر مار رہی ہوں، انہی کی بیٹے اور بہنوں کو انہی کے سامنے ننگا کر رہی ہوں۔ یہ بھیڑی نما انسان بڑی خوشی سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور مجھے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو میں چاہتی ہوں۔ ان کے لیے میں نے یہ دکانداری سجا رکھی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ طارق کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ یہ کوٹھا عام تماشبینوں کے لیے نہیں ہے، نیلم نے جواب دیا۔ یہاں آنے والوں کا ناطہ یا تو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ہوتا ہے، یا ایسی شخصیات سے جن سے ہم اپنے مطلب کی کوئی بات معلوم کر سکیں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ بڈھا جو ابھی یہاں سے بھاگا جانتے ہو کون ہے؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ طارق نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ لالا پریم ناتھ ہے، کشمیری ہندو، نیلم نے جواب دیا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ کشمیر میں گزرا ہے۔ آج کل حکومت کے اس شعبے سے وابستہ ہے جسے امور کشمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ لالا پریم ناتھ اس شعبے میں کلیدی عہدے پر فائز ہے۔ اس کے توسط سے کچھ کارآمد باتیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں اور کچھ کے لیے کوشش کی جا رہی ہیں۔ لیکن تم نے اس کے کان میں کیا کہا تھا کہ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگ نکلا؟ طارق نے کہا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ تم ایک منسٹر کے پرائیویٹ سیکرٹری ہو اور کچھ دیر بعد وہ منسٹر بھی آنے والا ہے۔ یہ سنتے اس قدر بدحواس ہوا کہ اسے جوتے ہاتھ میں اٹھا کر بھاگنا پڑا۔ نیلم نے کہتے ہوئے ہلکا سا قہقہ لگایا، پھر بات جاری رکھتے بولی، اور نیچے تم نے جس شخص کو دیکھا وہ بھی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن وہ بھی اب تک بھاگ چکا ہوگا۔ جب افسوس ہے نیلم، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا۔ تم واقعی عظیم ہو کہ تم نے اپنے وطن کی آزادی اور اپنی ہم وطن بہنوں اور بیٹیوں کی ناموس کی خاطر رسوائی کا داغ اپنی پیشانی پر سجا رکھا ہے۔ طارق نے کہا، یہ رسوائی کا داغ نہیں، در حقیقت تمہارے ماتھے پر چمکتا وہ روشنی کا ستارہ ہے جو دوسروں کو راہ دکھا رہا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وطن کی آزادی کے لیے ہمیں جان کی قربانی بھی دینا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ نیلم نے کہا، میں شاید جلدی آ گیا ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں 12 بجے کے بعد آنے کو کہا تھا۔ نیلم مسکرائی۔ بہرحال آؤ دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس کمرے میں آ گئے جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن بتی بجھی ہوئی تھی۔ نیلم نے اندر داخل ہوتے بتی جلا دی۔ یہ بیڈ روم تھا، یہاں کی ہر چیز قیمتی تھی۔ یہ میرا ذاتی بیڈ روم ہے، اس میں میرے سوا اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نیلم کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی واپسی آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ یہ لوگ گرما گرم کافی، میرا خیال ہے تم اس کی طلب محسوس کر رہے ہوگے۔ نیلم نے کہتے ہوئے کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ طارق پلنگ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیلم اپنا کپ لے کر قالین پر بیٹھ گئی۔ طارق بھی کرسی سے اٹھ کر قالین پر آ گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ نیلم لباس بھی تبدیل کرائی تھی۔ اب وہ شلوار قمیص پہنے ہوئی تھی۔ کیا پروگرام ہے؟ طارق نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے پوچھا۔ نیلم کو جواب دینا ہی چاہتے کہ نیچے کہیں کال بیل کی آواز سنائی دی۔ نیلم کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اس کی واپسی میں تقریباً 10 منٹ لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پیلے رنگ کا ایک شولڈر بیگ تھا۔ اس نے بیگ بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا اور وہ ایک بار پھر صبح کا پروگرام بنانے لگے۔ وہ دونوں صبح ٹھیک 6 بجے کمرے سے نکل گئے۔ تقریباً اسی وقت ان کے دوسرے ساتھی بھی اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکل کر شہر کے مختلف حصوں میں پھیل رہے تھے۔ صبح 9 بجے یوم جمہوریہ کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ وہ ٹھیک اس وقت جب بھارتی وزیر اعظم اپنا بھاشن دے رہا تھا، شہر دھماکوں سے گونجنے لگا۔ پہلا دھماکہ دہلی کے مین ریلوے اسٹیشن پر ہوا تھا۔ اس کے بعد تھوڑے وقفے سے شہر کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ دھماکے دہلی میں کشمیری مسلمانوں کی طرف سے بھارت کو یوم جمہوریہ کی سلامی تھی۔ دہلی کے پولیس حکام بری طرح بوکھلا گئے تھے۔ گزشتہ 1.5 مہینے کے دوران جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے نظر انداز کر دیا جاتا۔ پہلے تہاڑ جیل سے 2 خطرناک کشمیری مجاہدین کا فرار، جن میں ایک پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور دوسرا مفرور پوش ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صفدر جنگ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہوئے حجاز کی تباہی، اور اس کے بعد صرف 3 دن بعد جمنا کے کنارے ٹریننگ کیمپ کی تباہی، پھر کوٹا فیروز شاہ میں نامعلوم لوگوں کے ہاتھوں 8 پولیس والوں کی ہلاکت، اور پھر ہوٹل ایبرائے کے سوئمنگ پول میں ایک پولیس افسر کی لاش اور پول کے قریب ہی ایک ایسی عورت کی لاش کا پایا جانا جو چند روز پہلے جیل سے بھاگے ہوئے کشمیری مجاہد
اور اس کے ساتھی کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن بعد میں اسے چھوڑ دیا گیا، اور یہ عورت اکثر و بیشتر اس پولیس آفیسر کے ساتھ دیکھی گئی تھی جس کی لاش اوبرائے کے سوئمنگ پول میں پائی گئی تھی۔ آخر میں بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر پورے دہلی میں بموں کے دھماکے، جن میں مجموعی طور پر 11 افراد کی ہلاکت کے علاوہ کروڑ روپے کی املاک کا نقصان بھی ہوا تھا۔ ایک انگریزی اخبار کے گزرے ہوئے واقعات کا تفصیلی تجزیہ شائع کرتے ہوئے شبہ کا اظہار کیا تھا کہ ان تمام سرگرمیوں کے پیچھے تہاڑ جیل سے بھاگے ہوئے طارق سعید نامی اس کشمیری مجاہد کا ہاتھ ہے، جس کا پولیس ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگا سکی۔ اخبار نے اس یقین کا اظہار بھی کیا تھا کہ طارق سعید کو دہلی میں رہنے والے کچھ اور لوگوں کی بھی امداد حاصل ہے، اور یہ لوگ ایک منظم گروہ کی طرح ان کارروائیوں میں مصروف ہیں، لیکن پولیس ابھی تک طارق سعید یا اس کے کسی ساتھی کا سراغ نہیں لگا سکی۔ اس کے برعکس بے گناہوں کو پکڑ کر نہ صرف جیلوں میں ٹھونس دیا گیا ہے، بلکہ ان تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اخبار نے پولیس کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ان بے گناہوں پر تشدد کرنے کے بجائے ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جن کی وجہ سے شہر میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ اخبار نے طارق سعید کی تصویر بھی شائع کی تھی۔ یہ تصویر 4.25 سال پہلے کی تھی اور جیل کے ریکارڈ سے حاصل کی گئی تھی۔ یہ تصویر آج کے طارق سعید سے اس قدر مختلف تھی کہ اس کی مدد سے طارق کو شناخت کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔